154 ہے کہ ولا تقولوا، اور تم مت کہو لمن، اس شخص کے لیے یقتل جو کہ قتل کر دیا جاتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اموات کے وہ مر گیا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اب صبر سب سے زیادہ انسان کو کب فیس کرنا پڑتا ہے؟ موت کے وقت میں، کیونکہ انسان موت کے آگے بالکل بے بس ہے۔ تو گویا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی انسان کو موت کا سامنا پڑ جائے اپنے کسی پیارے کے ساتھ، تو تب بھی اس مشکل وقت میں دو چیزیں ہمارا ساتھ دیں گی، صبر اور نماز دیں گی۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ بہترین صبر کا مظاہرہ کب کر سکتا ہے؟ جب اس کا سامنا جو ہے وہ موت کے ساتھ ہوگا۔ پھر یہاں پہ شہیدوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مر نہیں جاتے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، احیاء ہے۔ یہاں پہ مد متصل آ رہے جن لوگوں نے تجوید کی ہے کہ ان کی زندگی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، عام انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور شعور لفظ جو ہے شعر سے ہے، اور شعر جو ہے وہ بال کی باریکی کو کہا جاتا ہے، کہ تمہیں ان کی زندگی کا جو شعور ہے، جو گہری بات ہے، یا ان کی زندگی کی جو باریکیاں ہیں وہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن شہید جو ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کی روحوں کو بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں، جو آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی۔ پھر ہر انسان تو شہید نہیں ہوتا، ہر انسان تو میدان جنگ میں نہیں جاتا ہے، لہٰذا ایک صبر کا حصہ تو میدان جنگ کے ساتھ ہے یا موت کے ساتھ ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان کو کہاں کہاں صبر کرنا پڑ سکتا ہے، یہ آیت نمبر 155 میں بتایا جا رہا ہے۔